لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، میں نے آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا جزء اور بیان کروں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ کے جو دادا ہیں، آپ کے دادا کا اصل نام شیبہ ہے۔ شیبہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے سر کے اندر سامنے کے کچھ حصے پر آپ کے سفید بال پیدائشی طور پہ تھے، اس وجہ سے آپ کو شیبہ کہا جاتا ہے۔ بعض مؤرخین نے آپ کا نام شیبۃ الحمد نقل کیا ہے، لہذا آپ کا نام عبد المطلب کیسے پڑا، آپ کو عبد المطلب کب سے کہا جانے لگا؟ تو اس کا مختصر سا واقعہ یہ ہے، آپ کے والد محترم یعنی آپ کے جو دادا ہیں ان کے والد محترم آپ کو لے کر مدینہ منورہ کی سرزمین پر گئے ہیں۔ وہ مدینہ جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے محمد عربی کے اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، جسے یثرب کے نام سے پورے عالم کے اندر یہ یثرب کے نام سے پہچان حاصل ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور ان کے باپ یعنی آپ کے پردادا ہاشم اپنے بیٹے عبد المطلب کو لے کر مدینہ منورہ گئے۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں ان کے ایک بھائی ہیں جن کا نام مطلب تھا، جو ہاشم کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا آپ اپنے بیٹے عبد المطلب کو مدینہ کی سرزمین پر جب لے کر گئے ہیں، وہاں پر آپ کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ اپنے ننیحال کے اندر ہیں، اپنے ننیحال میں رہتے ہیں۔ آپ کے جو دادا ہیں ان کے بھائی مطلب مکہ کی سرزمین پر آباد ہیں، مکہ کے باشندے ہیں، کہنے کو یہ بھی مکہ کے باشندے تھے کیونکہ آپ کا سلسلہ جو ملتا ہے وہ مکہ کی سرزمین سے ملتا ہے۔ آپ کے دادا کے جو بھائی مطلب ہیں ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے بھتیجے کو وہاں سے لے کر آ جاتا ہوں، لہذا وہاں سے لینے کے لیے گئے اور مطلب کو اپنے ساتھ لیا ہے۔ جب آپ مدینے سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے، مکہ کی جانب جب آپ روانہ ہوئے، اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لیا ہے اور اپنے اونٹ پر اپنے ساتھ سوار کیا ہے۔ بھتیجے کے کپڑے پوشیدہ ہیں، جیسے غلاموں کے کپڑے ہوتے ہیں، کپڑے خوبصورت نہیں ہیں، گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب مکہ کے اندر جب داخل ہوئے، دل میں خیال آیا کہ جب میں مکہ کے اندر داخل ہوں گا تو میرے اس بھتیجے کی حالت کو دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے کہ مطلب کس بچے کو اپنے ساتھ سوار کیے ہوئے۔ لہذا آپ نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ جب آپ مکہ کی سرزمین پر آئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ مطلب یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عبدی، یہ میرا غلام ہے۔ دل میں خیال یہ تھا کہ میں لوگوں کو اپنا غلام بتا دوں گا کہ یہ میرا غلام ہے، گھر پہ جانے کے بعد اس کے کپڑے صاف ستھرے کر دوں گا، اچھے کپڑے اس کو پہنا دوں گا، پھر میں لوگوں کے سامنے یہ بات بتا دوں گا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ لہذا آپ گھر کے اندر لائے، راستے میں لوگوں نے پوچھا تو کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ گھر کے اندر لائے، اچھے کپڑے پہنائے، لیکن اس کے بعد لوگ آپ کو آخری عمر تک عبد المطلب کے غلام کے نام سے جانتے تھے، اور آپ کا یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ آپ کا اصل جو نام تھا لوگوں سے وہ غائب ہو گیا اور آپ کو عبد المطلب کہنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب
حتیم کعبہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں، حتیم کعبہ میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کی آنکھ لگی، آپ نے خواب میں دیکھا ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے کہتا ہے احفر برا، برا کو کھودیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کہا ومل برا، برا کیا چیز ہے؟ فرشتہ اتنی بات کہہ کر چلا گیا۔ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ نے پھر وہی خواب دیکھا کہ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور خواب میں آ کر آپ سے کہتا ہے احفروا موزونا، موزونا کو کھودیے۔ اللہ کے نبی کے دادا نے فرشتے سے جو آپ کے پاس خواب میں آ رہا ہے اس سے پوچھا ومل مظنونا، مظنونا کیا چیز ہے؟ فرشتہ جو آپ کے پاس خواب میں آیا تھا یہ بات آپ کی زبان سے سنی اور چلا گیا۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن میں آپ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے احفروا طیبا، آپ پاکیزہ کنویں کو، طیبہ کو کھودیے۔ آپ نے پھر کہا وما طیبہ، یہ طیبہ کیا چیز ہے؟ فرشتہ جو آپ کے پاس خواب میں آیا تھا پھر چلا گیا۔ جب چوتھا دن ہوا، چوتھا دن آپ کے پاس فرشتہ آیا اور آ کر آپ سے کہا احفروا زمزم، زمزم کو کھودیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے فرشتے سے اس کی علامت پوچھی ہے، علامت معلوم کی ہے خواب کے اندر کہ احفروا زمزم، جس کے کھودنے کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے وہ کنواں کس جگہ پر ہے؟ فرشتے نے آپ کو علامت بتلائی ہے۔ لہذا اگلا دن ہوا، آپ بیدار ہوئے ہیں، بیدار ہونے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یا تو آپ کے 9 چچا اور تاؤ تھے اور یا آپ کے 11 چچا تھے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اپنی سب سے بڑے بیٹے جن کا نام حارث ہے انہیں ساتھ لے کر آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر زمزم کا کنواں واقع ہے، جہاں پر زمزم کا کنواں موجود تھا، اور آپ نے کنویں کو کھودنا شروع کیا ہے۔ عرب کے لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، آپ کو کنواں کھودنے سے روکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے یہ منت مانی ہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں۔ لہذا یہ دعا کی ہے، کنویں کو کھود رہے ہیں کہ جو مخالف قریش کنویں کو کھودنے سے منع کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے 10 بیٹے دے جو یہ قریش کی مخالفت کو روک سکے، اگر تم نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں تیرے نام پر ایک بیٹے کو ذبح کروں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 بیٹے اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب اپنی اس منت کو بھول گئے جو آپ نے اللہ سے کنواں کھودتے وقت کی تھی۔ دیکھتے کیا ہے کہ خواب میں